बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन महतरम, आज मैं आपके सामने सूरत यासीन शरीफ का एक नहायत खुसूसी अमल जो मैं हज़ारों लोगों को बतला चुका हूँ और जिसने हर जगह साइलीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया, वो अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और ये अमल आप कोशिश करें जितने लोगों तक पहुंचा सकें। क्या पता किसी की कोई ऐसी मुश्किल अटकी हुई हो, वो करे और वो उस मुश्किल से बाहर निकल आए। तो मैं अपने आप तक महदूद नहीं रखता, आप भी कोशिश करें कि अपने आप तक इसको महदूद ना रखें, लोगों के इफ़ादे आम के लिए इसको आगे पहुंचा दें। ये साल हर साल से हमारे मामूल में है और इसमें एक चीज़ तो हमने ये देखी ना कि जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए वो हो जाता है। एक और चीज़ बड़ी अजीब देखी है जो इसके अलावा और किसी अमल में मैंने देखी नहीं। हो सकता है कि अमल में अल्लाह पाक ने बरकत रखी हो, तजर्बे आई नहीं है, लेकिन इस अमल में हमने खुसूसियत से ये देखा है कि जो काम होना होगा उसके लिए तो अल्लाह पाक आपको तौफीक दे देंगे। आप यानी 3 दिन मुतवातिर ये यासीन शरीफ का ये ख़त्म कर लेंगे। लेकिन जो काम होना नहीं होगा तो आपके हालात ही ऐसे बनते जाएंगे कि आप कहेंगे अभी करता हूँ, शाम को करता हूँ, सुबह करता हूँ, आज करता हूँ, कल करता हूँ। वो थोड़ी बहुत ताख़ीर होती रहेगी और वक्त निकल जाएगा, आप पढ़ नहीं सकेंगे। यह हमने देखा कि जो काम होना होता है अल्लाह पाक आपको तौफीक दे देते हैं, यासीन शरीफ का ख़त्म पूरा कर लेते हैं और वो काम भी हो जाता है। और अगर यानी होना ना हो तो फिर तौफीक नहीं मिलती। हमारे एक दोस्त थे, उनकी वालदा बहुत मुझसे प्यार करती थी, मुझे भी उन्होंने बेटा बनाया हुआ था, बड़ा प्यार करती थी। तो आखिरी दिन थे उनके, मतलब ये नहीं, हार्ट की पेशेंट वो थी, हार्ट का बाईपास उन्होंने कई साल पहले कराया हुआ था, बीपी का उनको, शुगर उनको, हार्ट उनका बड़ा हो गया हुआ था, इधर तिल्ली बढ़ गई हुई थी, इधर जिगर बढ़ गया हुआ था। कोई 2-4 मसले नहीं थे, 20 मसाइल। हॉस्पिटलाइज थी। तो अब डॉक्टर परेशान हैं कि बीपी की दवाई देते हैं तो शुगर बढ़ जाती है, शुगर की देते हैं बीपी बढ़ जाता है। मसाइल कंट्रोल होने वाले नहीं थे। तो 2-4 डॉक्टरों ने कहा कि देखें आप इनको घर ले जाएं, अब हमारे पास इनका इलाज कुछ भी नहीं है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी आखिरी सांस कब आती है, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुफ्त में आप यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, पूरा ख़ानदान आगे पीछे, कोई सुबह को आ रहा है, कोई दोपहर को आ रहा है, कोई रात को आ रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है, कोई ड्यूटी देने के लिए आ रहा है। तो खैर जी, वो डॉक्टर मायूस थे, उन्होंने मायूस किया। ज़ाहिर है कोई इलाज का यानी अब मरहला बाकी नहीं था। उन्हें ले आए घर और उनकी हालत ये थी कि 24 घंटे में से उनको 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए होश आता था। बेटे को पहचान लिया, पोते को पहचान लिया, किसी बेटी को, नवासे को पहचान लिया, तो बड़ी खुशी होती थी, माशाल्लाह जी आज अम्मी की आँख खुली थी, उन्होंने फ़लाने को पहचान लिया। इस कंडीशन में उन्हें अस्पताल से वापस लाया गया। तो मेरे साथ चूँकि उनका बड़ा प्यार था, मुझे बिल्कुल अपना बेटा बनाया हुआ था और मैं भी उनको अम्मी अम्मी कहता था। मैं अगले दिन अपने साथ कुछ और दोस्त लेके साथ गया और मतलब मैंने कहा कि मैं अम्मी के लिए ना सूरह यासीन शरीफ का ख़त्म पढ़ना शुरू करता हूँ। ये ख़त्म होता है 3 दिन। डेली आपने 72 टाइम्स पढ़ना है। 72 बार आज पढ़ेंगे, 72 बार कल पढ़ेंगे, 72 बार परसों पढ़ेंगे। मुश्किल से मुश्किल काम हो आप पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपका काम चुटकियों में हल कर देंगे। खैर पहले दिन हम गए तो अम्मी बेहोश पड़ी हुई हैं, उनके बेड के पास ही बैठकर हमने मतलब अपना किया, बल्कि मैंने उनके बेड के साथ टेक लगाई हुई थी। तो यासीन शरीफ पढ़ी तो यानी अपना पढ़ के जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो उन्होंने थोड़ी आंखें खोली और उन्होंने लेटे हुए उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए, दुआ मांगी। खैर हम लोग आ गए। उस दिन शाम को भी कोई मतलब 5-10 मिनट के लिए उनकी आँख खुली और मतलब उन बच्चों से बातें भी की। और अगले दिन हम फिर गए, दोबारा गए तो यानी जब हम पहुँचे तो उनकी आंखें पहले से खुली हुई थी और वो मतलब अपना बेड पे लेटी हुई थी। खैर पहुँचे, अलैक सलैक भी हुई। मैंने कहा कि अम्मी जी इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपके लिए कल भी हमने यासीन पढ़ी थी, आज भी पढ़ेंगे, कल फिर पढ़ेंगे। खैर वो लेटी सुनती रही, हम अपना यासीन पढ़ रहे थे। उसके बाद पूरी दुआ में हमारे साथ शरीक रहीं। उस दिन यानी आप कह लें कि रात तक कोई 1 घंटे के लिए बेहोश हुई होंगी, बाकी पूरा टाइम होश में। अभी ख़ानदान वालों के लिए तो एक हैरान कुन बात थी कि
کہ ادھر سوئیاں لگی ہوئی ہیں، ادھر ٹرپیں لگی ہوئی ہیں، ایک انجیکشن لگ رہا ہے، دوسری دوائی لگ رہی ہے، کوئی ناک سے جا رہا ہے، کوئی کیسے جا رہا ہے، اور اس میں 24 گھنٹے میں سے 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی ہوش، اور اب ماشاءاللہ پورا دن ہوش، 1 گھنٹے کی بے ہوشی۔ خیر اگلے دن صبح 9-10 بجے سے وہ اٹھ گئی، بہو سے انہوں نے کہا کہ مجھے نہلا دو، نہا دھو کے تیار ہو کے تو بیڈ کے اوپر لیٹنے کے بجائے بیٹھ گئی ہمارے انتظار میں کہ ابھی علامہ صاحب نے آنا ہے، ابھی میرے بیٹے نے آنا ہے۔ خیر جی وہ ہمارے انتظار میں بیٹھی تھی، ہم پہنچے جناب تو دیکھ کے بڑے خوش، حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ تو خیر ریلیکس ہوئی، بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا انشاءاللہ امی آج سے آپ بالکل اٹھ جائیں گی اور ہر طرف آئیں جائیں گی۔ تو بیٹھے ہم پڑھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھتی رہیں، ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، آپ بیڈ پہ بیٹھے کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ خیر ہم لوگوں نے پڑھا 72 بار، اس کے بعد دعا کی، دعا میں ہمارے ساتھ وہ بھی شریک ہو گئی اور دعا میں شریک ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ 6 مہینے اس کے بعد زندہ رہیں، 6 مہینے زندہ رہیں، اور ان 6 مہینوں میں وہ اپنی بیٹی کے ہاں بھی، یعنی گلی میں ہی تھا، اپنی بیٹی کے ہاں بھی تقریباً ڈیلی جاتی رہی۔ میرا گھر سیڑھیاں چڑھ کے تھا، حالانکہ ان کا بائی پاس بھی ہوا پڑا تھا، اور مطلب ابھی تو یہ حالت تھی کہ ان کو ہوش نہیں آتے تھے۔ 2-3 بار میرے گھر میں سیڑھیاں چڑھ کے میرے گھر میں تشریف لائیں، اور الحمدللہ مزے کی بات یہ کہ شوگر کی دوائیاں، جگر کی دوائیاں، ہائی بلڈ پریشر کی دوائیاں، ہارٹ کی دوائیاں سب کچھ چھوڑ دیں، اور جو پرہیز ہے جی یہ میٹھا نہیں کھانا جی، یہ نمکین نہیں کھانا، یہ تلی ہوئی چیز نہیں کھانی، یہ گھی نہیں کھانا، فلان نہیں کھانا۔ انہوں نے کہا میں جو جی چاہے گا کھاؤں گی، اور میں نے ان کے گھر والوں سے کہہ دیا، میں نے کہا اب امی جو چاہیں گی آپ ان کو کھلائیں گی، پرہیز جو ہونے دی ہوگی۔ اب تو یہ مطلب یعنی اپنا اضافی زندگی ہے، جو وقت ہے بیماری کی طرف سے تو یہ فارغ ہو چکی ہیں، اب ان پہ کوئی پابندی نہیں لگانی، جو میٹھا کھانا چاہیں، جو مٹن کھانا چاہیں، چکن کھانا چاہیں، فش کھانا چاہیں، تلا ہوا کھانا چاہیں، بھنا ہوا کھانا چاہیں، آپ نے کھلانا ہے، کوئی پرہیز نہیں، کوئی دوائی نہیں۔ اور 6 مہینے بہترین زندگی گزاری۔ پھر بیمار ہوگی، مجھے اطلاع ملی، میں نے کہا جی انشاءاللہ کل ہم آتے ہیں، کل کوئی کام پڑ گیا، خیر میں نے کہا چلو کل سے شروع کر دیں گے۔ وہ 1-2 دن آگے پیچھے، اب مجھے نہیں تھا پتا کہ اللہ کو ابھی منظور ہی نہیں ہے، کوئی 3 دن 4 دن ان کا انتقال ہو گیا اور ہم شروع ہی نہیں کر سکے۔ بالکل اسی طرح میرے ایک بھانجا بھتیجا بڑا عزیز اور بڑا قابل اور نہایت پیار کرنے والا اور سادہ سا، مطلب کوئی جیسے ہوتا ہے نوجوانوں میں چھل فریب اور یہ وہ چیز کچھ بھی نہیں تھا، بہت سادہ مخلصہ تھی۔ وہ ہمارے والد صاحب کے جنازے پہ آئے تو یعنی ان کی والدہ بھی تھیں اور کزنس بھی تھے، وہ بھی تھا۔ واپسی پہ جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ بھی بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو اس میں جو لڑکا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ان کا کزن، وہ تو یعنی اس کی اپنا پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں، اور جو جگر تھا اس کی ٹیوب پھٹ گئی کئی جگہ سے، 2-3 جگہ سے، اور بڑا برا حال ہوا، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا۔ ان کی والدہ جو تھی وہ، ان کو یہ ہنسلی کی ہڈیاں بھی ٹوٹیں، کمر کی ہڈیاں بھی ٹوٹیں، اور پتہ نہیں بازو میں، ٹانگوں میں بھی کئی جگہ پتہ نہیں فریکچرز بہت زیادہ ہوئے۔ اچھا یہ لڑکا جو تھا، یہ مطلب میرا بھتیجا جو ہے، یہ پیچھے تھا، اور یہ مطلب اس ایکسیڈنٹ میں پیچھے سے اچھل کر سکرین سے باہر گرا، سکرین اس کے سر کے زور سے ٹوٹی، اور یہ گاڑی سے بہت آگے جا کر سر کے بل جا کے زمین پہ گرا، اور اسے ابتدائی طبی امداد کے لیے جب ہاسپٹل پہنچائیں گے تو اس وقت اس کا بی پی مکمل طور پہ 0 پہ تھا۔ خیر مجھے پتہ چلا، ہم نے یہ یاسین شریف کا ختم شروع کیا، ظہر کے بعد ہم نے 72 بار پڑھی، میں نے کہا 3 دن کا انتظار تو نہیں ہو سکتا، ظہر عصر مغرب تینوں ٹائم پڑھیں گے ہم۔ ظہر کے بعد پڑھی، عصر کے بعد پڑھی، مغرب کے قریب ہم فارغ ہوئے، دعا کر کے فارغ ہوئے تو میں نے اپنی بڑی بچی کو بتلایا، میں نے کہا بیٹے 2 دفعہ ہو گیا، اب دعا کرو کہ اس کی سانسیں جو ہے نا مغرب سے عشاء کے درمیان تک قائم رہیں، مغرب کے بعد کی تلاوت ہوگی سمجھو کہ آپ کے رشید بھائی بچ گئے، لیکن اس سے لیٹ ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گا، یعنی پھر۔ اور میں مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے کمرے میں پہنچا ہوں تو کال آ گئی کہ جی رشید فوت ہو گیا ہے، یعنی ہمیں ٹائم ہی پورا نہیں مل سکا۔ میں نے یہ سینکڑوں جگہ دیکھا ہے کہ جہاں پڑھا گیا وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کام آپ کا نہ ہو، کام ایسے ہوگا، لیکن اگر کہیں کام نہیں ہونا ہے تو پھر حالات ایسے بنیں گے کہ یا تو سرے سے نہیں بڑھ سکیں گے یا آپ کا پورا نہیں ہوگا اور وہ کام پہلے آپ کے ہاتھوں سے کھسک جائے گا۔ میں ایک بات آپ کو اور بتلا دوں کہ میں جو اعمال بھی
یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں، ان کی ہر مسلمان کو اجازت ہوتی ہے۔ اجازت لینے کے لیے آپ کو مجھ سے کوئی فون پہ، واٹس ایپ پہ یا کسی اور ذریعے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود پڑھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کو جتنا نفع ملتا رہے گا، مجھے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی اللہ پاک کے اکاؤنٹ سے آٹومیٹکلی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی اجرت نہیں ہے۔ آپ کو کھلی اجازت ہے، ہر مسلمان کو اجازت ہے۔ آپ کو یہ بھی اجازت ہے کہ آپ یہ ویڈیو اوروں کو پہنچائیں اور انہیں بتلا دیں کہ بھی وہ بھی اپنی ضرورت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔